الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وقال تعالی فی مقام آخر فاتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی کر رہا ہے تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم میں سے ہر ایک کا یہ عقیدہ ہے کہ اسے آخرت میں اس کا بدلہ اور صلہ دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ان مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے مختلف طریقے عطا فرمائے۔ جانوروں کی زندگی کا طریقہ الگ ہے اور حشرات کی زندگی گزارنے کا طریقہ الگ ہے، پرندوں کی زندگی گزارنے کا طریقہ الگ ہے، پانی اور آبی جو مخلوقات ہیں ان کی زندگی کا طریقہ الگ ہے، لیکن حضرت انسان کو بھی ایک زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرمایا ہے، یہ سب سے الگ اور ممتاز ہے۔ باقی مخلوقات جتنی بھی ہیں ان کا اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا جو طریقہ بھی ہو اس کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے، لیکن دو مخلوقات ایسی ہیں کہ جن کا تعلق اس دنیا کے ساتھ بھی ہے، آخرت کے ساتھ بھی ہے، یعنی دنیاوی زندگی، اس دنیاوی زندگی کے اوپر جو کچھ ان کو ملنے والا ہے یا جو کچھ اس کی وجہ سے نقصان ہونے والا ہے اس کا تعلق ایک دوسری دنیا سے ہے، یعنی آخرت سے بھی ہے۔ وہ دو مخلوقات میں سے ایک جن ہے اور دوسرے انسان ہیں۔ ہم انسان اور جنات جو ہیں اللہ نے اس کو مکلف بنایا ہے، اس کے لیے جو طریقہ زندگی پسند فرمایا ہے وہ سب سے ممتاز ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ اس لیے دنیا کی زندگی میں جو کچھ بھی انسان کرے گا وہ اس کا صلہ یا اس کا بدلہ آخرت میں پائے گا، وہ مسلمان ہو، وہ کافر ہو، وہ نیک ہو، وہ بد نیک ہو، امیر ہو، غریب ہو، ہر ایک کو آخرت میں اپنی زندگی کا صلہ پانا ہے۔ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے اس طریقہ زندگی کے اوپر چلنا ہے جو طریقہ زندگی اللہ نے ہمارے لیے پسند فرما کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بیان فرما دیا، ہمیں بتا دیا۔ ہمارے لیے اس زندگی کو اپنانا اور ہمارے لیے زندگی کو بنانا بہت آسان ہے۔ مشکل اس بندے کے لیے ہے جو زندگی کو جاننا نہیں چاہتا، اس کے اوپر چلنا نہیں چاہتا اور وہ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے مشکل ہے، وگرنہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر بات کو، ہر چیز کو واضح طور پہ بیان فرما دیے ہے، کلیئر کر دیے ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سیکھیں، کیونکہ ہمیں زندگی کو سیکھنے کے لیے بتایا گیا ہے کہ آپ کو زندگی سیکھنی ہوگی۔ باقی کوئی بھی مخلوق ہے اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس کو زندگی سیکھنے کی ضرورت ہے، اور زندگی سیکھنے کا دوسرا نام ہے اسلام کو سیکھنا، یعنی اسلامی طریقوں کو سیکھنا، اسلامی زندگی کو رواج دینا، اپنے اسلام کی تعلیمات کو اپنے عمل میں لے کر آنا۔ حضرت اقدس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال سے بات سمجھائی ہے کہ اسلام کا جو طریقہ زندگی ہے اس کی مثال ایک سایہ دار درخت کی مانند ہے۔ سایہ دار درخت جو ہے وہ اپنے نیچے آنے والے کو، جو بھی اس کے نیچے آئے گا، اپنے نیچے آنے والے کو سایہ فراہم کرے گا، سہولت فراہم کرے گا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کون امیر ہے کون غریب ہے، سایہ دار درخت یہ نہیں دیکھتا کہ کون فاسق ہے کون صالح ہے، اور وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کون کافر ہے کون مسلمان ہے۔ اس کے سائے کے نیچے جو کوئی بھی آ جائے گا وہ درخت اپنے سائے سے
محروم نہیں بھیجے گا، اس کو سایہ فراہم کرے گا، یہ سہولت اس کو فراہم کرے گا جو کوئی بھی ہو۔ تو فرمائے اسلام کی طریقہ زندگی جو ہے وہ ایسی خوبصورت ہے، یہ ایک ایسا نظام ہے، ایسا سایہ دار درخت ہے کہ جو کوئی بھی اس کے نیچے آئے گا تو وہ اس کی تعلیمات سے ضرور فائدہ حاصل کرے گا۔ وہ اگر امیر ہے تو وہ بھی فائدہ حاصل کرے گا، غریب ہے تو وہ بھی فائدہ حاصل کرے گا، فاسق ہے تو وہ بھی فائدہ حاصل کرے گا، صالح ہے تو وہ بھی فائدہ حاصل کرے گا، کافر ہے تو وہ بھی فائدہ حاصل کرے گا، اور اگر مسلمان ہے تو وہ بھی فائدہ حاصل کرے گا۔ اب فائدہ حاصل کرنے والے کی مرضی ہے کہ اس سے فائدہ حاصل کرے یا اس سے فائدہ حاصل نہ کرے۔ اس مثال کے ضمن میں یہ عاجز ایک مزید بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کرتے ہیں، اس کو بھی توجہ سے سنیے۔ یہ تو مثال حضرت اقدس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھائی، جس کو اس عاجز نے اپنے الفاظ سے بیان کیا۔ تو وہ مثال یہ ہے، اسی مثال کو سمجھنے کے لیے یا اسی بات کو سمجھنے کے لیے کہ ہم میں سے کسی آدمی کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے۔ کیا لگی ہے بھائی؟ بھوک لگی ہے یا پیاس لگی ہے۔ تو بھوک اور پیاس جب لگ جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نہاتے ہیں تاکہ پیاس بجھ جائے؟ نہیں۔ بھوک لگی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ برداشت کرتے ہیں تاکہ بھوک مٹ جائے؟ نہیں، کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں۔ تو کھانا کھانے سے اور پانی پینے سے بھوک اور پیاس کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ساتھ ہمیں گرمی بھی بہت زیادہ لگ رہی ہے، یعنی دھوپ ہے، بہت سخت تیز ہے، ہم دھوپ میں چل رہے ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے اور دھوپ ہے۔ تو اس شدت کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں اگر اچانک ہمیں دور سے اس بات کی امید لگ جائے کہ فلاں جگہ پہ پانی ہے اور درخت بھی ہے، تو کیا خیال ہے، ہم اس طرف جائیں گے یا اس طرف سے کنی کترا جائیں گے؟ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اسی جگہ یا اسی طرف کو جائیں جس طرف پانی بھی ملتا ہے اور درخت بھی۔ بالفرض اگر ہمیں وہ درخت نظر آ جائے تو ہم لپک پڑتے ہیں، دوڑ پڑتے ہیں، اس کے سائے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھنڈا پانی پیتے ہیں اور آرام کرتے ہیں، سکون پا جاتے ہیں۔ اور اگر وہ درخت پھل والا ہے تو ہم پھل اتار کے اس کا پھل کھا کے اپنی بھوک بھی مٹا لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اس دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی جو دنیا کی زندگی ہے، یہ ایک بھوک ہے، ایک پیاس ہے اور ایک دھوپ ہے۔ کسی کو پریشانیوں کی دھوپ ہے تو کسی کو فقر کی بھوک ہے، تو کسی کو دیگر حوائج اور ضروریات کے پورا ہونے کی بھوک ہے، کسی کو خواہشات کے پورا ہونے کی بھوک ہے۔ ہر بندہ کسی نہ کسی بھوک اور پیاس میں پھر رہے ہیں۔ یہ دنیا ہے ہی کسی نہ کسی چیز کے پیچھے بھاگنے کا نام۔ کوئی بندہ اگر اس کے زہری اسباب کو دیکھ کر، زہری چیزوں کو دیکھ کر ادھر لپکے گا تو خالص دنیا کی طرف بھاگے گا۔ کوئی دنیا میں رہتے ہوئے، اس دنیا کے بازار میں رہتے ہوئے کوئی آدمی نیک اعمال کی طرف بھاگے گا، لپکے گا، تو وہ بھی اس دنیا کے پیچھے لگنے کی بجائے آخرت کے پیچھے اس دنیا میں اس لیے لپک رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کو آخرت میں بنا سنوار سکوں، تو وہ بھی لگا ہوا ہے۔ جیسے زاجد نے ایک دفعہ آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ دنیا محنتوں کا جہان ہے، ہر بندہ اس دنیا میں محنت میں لگا ہوا، وہ نیکی کی محنت ہو یا برائی کی محنت ہو، وہ پیسہ کمانے کی محنت ہو یا اعمال کمانے کی محنت ہو، وہ محنت لازمی کر رہا ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی محنت میں۔ حتیٰ کہ لوگ اپنے وقت کو برباد کرنے کی محنت میں بھی لگے ہوئے ہیں کہ وقت کو کیسے برباد کرنا ہے۔ تو اسی طرح اس مثال سے بات سمجھ لیں کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ ایک بھاگ دوڑ کا نام ہے، وہ کسی چیز کی بھی بھاگ دوڑ ہو۔ اب اگر ہمیں اس حالت میں کہ پیاس بھی لگی ہے، بھوک بھی لگی ہے اور دھوپ بھی ہے، جس طرح ہم بھاگ کے اس سایہ درخت، پھلدار درخت کے نیچے جہاں ہمیں پانی بھی نصیب ہے، سایہ بھی نصیب ہے، پھل بھی نصیب ہے، اس کو ترجیح دیتے ہوئے وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جو بندہ اسلامی تعلیمات کو حاصل کرتا ہے اور اسلام کی چھتری کے نیچے آ جاتا ہے تو وہ اس دنیا کی دھوپ سے، پریشانیوں سے اور برے حالات سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اور ان بیانات میں، مجالس میں یہی بات آپ سنتے آ رہے ہیں کہ دینی احکامات یا نظامہ زندگی جو ہے، جو اسلام نے ہمیں عطا فرمائے، ان کے فوائد کیے ہیں، طبی فوائد کیے ہیں، سائنسی فوائد کیے ہیں، ان میں حکمتیں کیے ہیں، یہی بات آپ بڑے عرصے سے سنتے آ رہے ہیں۔ آج یہ عاجز کوشش کرے کہ اس عنوان کو سمیٹ دے، ہے تو بہت لمبا، ساری زندگی بھی لگے رہے، ختم نہیں ہو، لیکن چیدہ چیدہ میں نے مسائل آپ کے سامنے ہر مجلس میں عرض کیے ہیں، ایک نہ ایک نظام آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ شریعت کا کیا نظام ہے، طہارت کا نظام کیا ہے، نماز صلاۃ، زکوٰۃ کا نظام کیا ہے، اس میں حکمتیں کیا ہیں، اسی طرح دیگر نظام آپ کے سامنے عرض کیے۔ تو آج کی مجلس میں بھی ایک نظام آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن اس کے پہلے سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں
کہ ہمیں جو اسلام کی جو تعلیمات نصیب ہوئی ہیں، اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ ہم اس دنیا میں بھوکے پیاسے ہیں، یعنی آخرت کے بھوکے پیاسے ہیں۔ اب ہم میں سے کوئی بندہ اسلامی تعلیمات کے سے فائدہ حاصل کر لیتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو سایہ فراہم کرتا ہے، اپنے آپ کو بھوک پیاس مٹانے کے اسباب اپنے لیے مہیا کرتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات اس کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور اگر کوئی انسان درخت کے نیچے جانے کی بجائے آگے نکل جائے، نقصان اپنا ہے، اس کو بھوک پیاس مار ڈالے گی، اس کو دھوپ اور گرمی مار ڈالے گی۔ بالکل اسی طریقے جو اسلام کی چھتری کے نیچے نہیں آئے گا تو وہ اسلام کی چھتری میں نیچے نہ آنے والا خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ وہ آخرت میں جو ہے پریشان ہوگا، آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی، آخرت میں اس کو عذاب ہوگا، تو گویا وہ اپنے آپ کو جہنم کے راستے میں لے جا رہا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے، اپنے دل کے کانوں سے سنیے گا اور پھر دوبارہ سنیے گا۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ تم ہمیشہ جنتی راہوں پہ چلتے رہو۔ کن راہوں پہ چلتے رہو؟ جنتی راہوں پہ چلتے رہو، تم جہنمی راہوں پہ مت چلو۔ جنتی راہ کیا ہے؟ یعنی نیک اعمال اور اسلامی تعلیمات، ان کے اوپر تم چلتے رہو۔ اس سے تم ہٹو گے تو تم اپنے آپ کو جہنمی راہوں پہ ڈال دو گے۔ تم ایک ایسی مخلوق ہو یا تم ایک ایسی سواری پہ سوار ہو جو کبھی رکنے والی نہیں ہے، تھمنے والی نہیں ہے، سٹاپ کرنے والی نہیں ہے، کہیں پہ وقت جو ہے نا وہ کہیں پہ آرام کرنے والی نہیں ہے، بلکہ مسلسل چل رہی ہے۔ یہ سواری مسلسل چل رہی ہے۔ جب ماں کے پیٹ سے ہم نکلے ہیں، یہ سفر ہمارا شروع ہوا ہے اور ہمارا یہ سفر موت تک جاری ہے۔ ہم سو رہے ہیں، آخرت ہمارے قریب آ رہی ہے۔ دنیا ہم سے نکل رہی اور آخرت کیا آ رہی؟ ہمارے سامنے آ رہی، ہمارے قریب آ رہی۔ ہماری منزل جو دن گزر گیا، ایک دن منزل ہم اپنی منزل سے اور قریب ہو گئے، تو آخرت ہماری قریب آ رہی ہے۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر جب دن گزارتے ہیں یا رات گزارتے ہیں تو ایک دن اور ایک رات ہمارا اپنی منزل کے ہمیں قریب کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ سفر ہم سو رہے ہوں تب بھی جاری ہے، ہم اس دنیا کے اندر کام کاج میں مشغول ہوں تب بھی یہ سفر جاری ہے، ہم کھا رہے ہیں تب بھی سفر جاری ہے، ہم غسل طہارت حاصل کر رہے ہیں تب بھی سفر جاری ہے، ہم اگر بیٹھے ہیں تب بھی ہمارا سفر جاری ہے، ہم اگر اعمال دنیا کی بجائے اعمال آخرت میں لگے ہوئے ہیں تب بھی ہمارا سفر جاری ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر ایسی سواری پہ سوار ہیں کہ یہ سواری مسلسل چل رہی ہے، ایک منٹ بھی اس سواری کا رکنے کا نام نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے کہ سواری رک جائے۔ یہ سواری تب تھمے گی، تب رکے گی جب موت کا فرشتہ ہماری روح قبض کر لے گا اور ہمیں اپنی منزل کے قریب کر کے اپنے ٹھکانے اصلی میں پہنچا دے گا۔ اس وقت ہم اس دنیا کی زندگی کی سواری سے کیا ہوں گے؟ اتریں گے، وگرنہ اس سے پہلے ہم ہر حال میں اس سواری پہ کیا ہیں؟ جو ہے نا سوار ہیں، ہم اترنے والے نہیں ہیں، رکنے والے۔ یہ ہماری خام خیالی ہے کہ ہم اس وقت سو رہے ہیں جبکہ ہم سواری پہ بیٹھے اور آخر طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری خام خیالی کا ہم کھا رہے ہیں، اس کھانے کی حالت میں بھی ہمارا جو وقت گزر رہا ہے، یا کھیل رہے ہیں، کھیلنے کی حالت میں ہمارا جو وقت گزر رہا ہے، یا ہم دنیا کے مشاغل دیگر مشاغل میں مصروف ہیں، جو اس مصروفیت میں وقت گزر رہا ہے، حقیقت میں ہم اس سواری پہ سوار ہو کر آخر طرف رواں دواں ہیں، مسلسل چل رہے ہیں، مسلسل چل رہے ہیں۔ اس سواری سے اتر کر اس مسلسل چلنے میں ہم تب فائدہ حاصل کریں گے جب اسلامی تعلیمات کے درخت کے نیچے آ جائیں گے اور اسلامی تعلیمات کے اوپر ہم عمل کریں گے، تو گویا ہم اپنے آپ کو دھوپ سے، چھاؤں سے، دھوپ سے اور جو ہے نا بلاؤں سے، بلیجات سے، دیگر پریشانیوں سے ہم اپنے آپ کو گویا محفوظ کر لیں گے۔ تو بات سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھائی ہے کہ ہم جو جس رستے پہ چل رہے ہیں، ہمارا یہ رستہ کبھی رکنے اور تھمنے والا نہیں ہے، ہم ہمیشہ کے آخرت کے مسافر ہیں، آخرت کے راہی ہیں۔ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم اسلام کی چھتری سے فائدہ حاصل کریں، اسلام کے سایہ دار گھنے پھلدار درخت سے ہم فائدہ حاصل کریں، یا ہم اپنے آپ کو محروم رکھیں۔ ہم میں سے ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، کون کتنی دیر ٹھہرتا ہے، کون کتنے وقت کے لیے ٹھہرتا ہے، کون کتنا وقت یہاں پہ فائدہ حاصل کرتا ہے، وہ اپنی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیے ہیں کہ آپ ہمیشہ اس درخت کے سائے کے نیچے زندگی گزارو، یا پھر آپ کچھ دیر کے لیے گزارو، کچھ مہینوں کے لیے گزارو، کچھ سالوں کے لیے گزارو، آپ کی مرضی ہے۔ اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں جو بندہ شریعت کے اوپر جتنا چلے گا، جتنا عرصہ تک چلے گا، گویا وہ اسلام کی چھتری یا سایہ درخت کے نیچے اتنا ہی وقت اپنا بتائے گا۔ جو جتنا ہٹے گا، جس لمحے وہ گناہ کرے گا، شریعت سے ہٹ کے زندگی گزارے گا، وہ اتنی دیر، اتنی عرصے کے لیے اس شریعت کے درخت کے سائے کے درخت سے کیا رہے گا؟ محروم رہے گا، اس سائے سے محروم رہے گا۔ اس کے بدلے میں آخرت میں اتنی دیر اس کو دھوپ میں کھڑا ہونا پڑے گا، اتنی دیر اس کو سزا بھگتنی پڑے گی، اتنی دیر آخرت میں اس کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، جتنی دیر دنیا کے اندر یہ بندہ
جو ہے نا وہ شریعت سے دور ہٹا رہا. جتنی دیر یہ جتنے لمحے کے لیے اور جتنے وقت کے لیے یہ انسان دنیا کے اندر شریعت سے دور ہٹا رہا، اتنی دیر کے لیے اتنے وقت کے لیے آخرت میں اس کو سزا کا سامنا کرنا پڑے گا. ہاں یہ ہے کہ یہ اللہ سے توبہ کرے اور گزرے ہوئے وقت پہ توبہ کر کے ندامت کے ساتھ آنسو بہا کے اللہ سے معافی مانگ لے اور نیک اعمال کو کرنے کی کوشش کر دے اور اپنی اصلاح یعنی اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کر لے، تب اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما دیں گے. بہرحال ان دونوں مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب اگلی بات سمجھیے گا. پہلی بات ہم نے یہ پڑھی اور سمجھی سیکھی کہ اسلام ایک ایسا درخت ہے کہ اس کے نیچے جو کوئی بھی آئے گا وہ اس کو فائدہ پہنچائے گا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اگر مسلمان ہے تو یہ اس کو بھی فائدہ دے رہا ہے، کافر ہے تو اس کو بھی فائدہ دے رہا ہے. بتلانے کا مقصد یہ ہے، حضرت فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر دنیا کی زندگی میں کافر بندہ بھی اسلامی تعلیمات سے فائدہ حاصل کرنا چاہے گا، اسلام اس سے منع نہیں کرے گا، اسلام اس کو بھی ترقی دے گا. کافر بھی اس اسلامی تعلیمات سے خوشحال ہوگا، اسلامی تعلیمات سے کافر کو بھی فائدہ ملے گا اور 100% فائدہ اس کو ملے گا. آج آپ دیکھیں، ایک تائرانہ نظر ڈالیں، اس دنیا کے اندر جتنے بھی غیر مسلم ممالک ہیں، غیر مسلم ممالک میں اکثر ممالک کیا ہیں؟ امیر ترین ہیں اور خوشحال ہیں. یہ امیر ترین اور خوشحال کیوں ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ اگر آپ ریسرچ کریں، دیکھیں یا سوچو بچار کریں، آپ اس نقطہ تک پہنچیں گے، اس انجام تک پہنچیں گے کہ ان کی بنیادی جو ترقی یا خوشحالی کا راز ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کو اپنے معاشرے میں لیے پھر رہے ہیں، اس پہ عمل کیے پھر رہے ہیں. ان کے جو قوانین ہیں وہی قوانین ہیں جو اسلام کے ہیں، اور ان کے جو طریقہ زندگی ہے وہی ہے جو اسلام کی ہے، ان کا تربیت کا جو طریقہ ہے وہی ہے جو اسلام کا ہے، ان کے اخلاق وہی ہیں جو اسلام کے ہیں. مثال کے طور پر میں آج ایک جگہ پہ بیان کر رہا تھا تو وہاں میں نے یہی مثال دی کہ ہمارے ایک جاننے والوں نے ایک مجھے واقعہ سنایا. کہنے لگے کہ ہم جو ہے ہمارے ایک عزیز ہیں تو وہ بیرون کسی ملک میں، کسی یورپی ملک میں رہتے ہیں. اب وہاں پہ ان کا جو نظام ہے اتنا اچھا ہے اس معاملے میں کہ انسان سن کے حیران ہو جاتا ہے، بہت حیران ہو جاتا ہے. میں رات کو کسی وجہ سے ہسپتال میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ بڑے عرصے کے بعد جانا ہوا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہسپتالوں سے، تو میں نے وہاں دیکھا کہ ہسپتال کے اندر بڑی ترقی آئی، بڑی تبدیلی آئی ہوئی، بلڈنگ بنی ہوئی ہے، ٹیلیں لگی ہوئی ہیں، اے سی چل رہے ہیں، بڑا ایک مطلب نظام ہے، بہت اچھا نظام، اچھی بات ہے. لیکن مجھے اس بات پہ افسوس ہوا کہ اس عمارت پہ ٹیلیں لگا دی گئیں، اے سی لگا دیا گیا اور اس عمارت کو خوب مزین کر دیا گیا. کس لیے کیا؟ کہ یہ عمارت ہمیں اچھی لگے، خوبصورت لگے، اور انسانوں کے لیے کیا. لیکن انسان کے لیے وہاں دوائی نہیں ہے، انسان کے لیے وہاں اچھا ڈاکٹر نہیں ہے، انسان کے لیے وہاں مشینری نہیں ہے جو استعمال ہو سکے، انسان کے لیے وہاں ایسا نظام نہیں ہے جس کی وجہ سے انسان وہاں جائے اور اس کی صحت کو بحال کرنے کے لیے کچھ کو اچھا نظام نصیب ہو جائے. تو ایسی بلڈنگ عمارتوں پہ پیسہ لگانے کا آپ کو فائدہ کیا ہے؟ جب انسان پہ فائدہ ہے، آپ انسان کے لیے کر رہے ہیں نا، تو آپ انسان کی خدمت کرنے کے بجائے آپ تو عمارتوں کی خدمت کر رہے ہیں. آپ تو اسلام پہ، آپ تو جو ہے انسان کے اوپر پیسہ خرچ کرنے کے بجائے آپ تو اینٹ روڑے گارے پہ خرچہ کر رہے ہیں. آپ تو جناب جو ہے نا وہ ٹیلوں پہ اور آپ فرش پہ اور آپ جو ہے نا وہ اس عمارت کو خوبصورت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. آپ کو چاہیے وہ پیسہ انسان کی صحت پہ لگائیں، انسان کے اوپر لگائیں، انسان کے اوپر وہ مال پیسہ لوٹائیں. یہی واقعہ میں یہاں ختم کرتا ہوں. ہم جب عمرے کے سفر میں تھے، میرے والد صاحب بھی ساتھ تھے، میرے بھائی آصف بھی ساتھ تھے. ان کو وہاں تکلیف ہوگی، آصف بھائی کو، اور تکلیف بڑی شدید تھی، سانس کا مسئلہ بن گیا اور نزلہ زکام اور جکڑاؤ ایسا ہو گیا کہ اس کی وجہ سے ان کا چلنا پھرنا مشکل ہو گیا. اب ہم نے پہلے تو عارضی دوائی لی، ایک ڈسپنسر سے آرام نہ آیا. پھر ہم نے پتا کہ یہاں کوئی ہسپتال ہے. میرے ذہن میں تھا ایک امیر ملک ہے سعودی عرب، اور اتنا شاندار ہسپتال ہوگا اور اتنے اس میں ڈاکٹر ہوں گے اور بہت کچھ وہاں ہوگا. لیکن میں اس وقت حیران ہو گیا جب ہم مکہ مکرمہ کے مشہور ہاسپٹل میں پہنچے. اس مشہور ہاسپٹل کے صرف 4 سے 5 کمرے تھے. مرلوں کے لحاظ سے ہسپتال تھا، وہ کنال میں بھی نہیں تھا، 2 کنال میں بھی نہیں تھا، یعنی مرلوں کے اندر، چند مرلوں کے اندر وہ ہسپتال ہے. اور ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر ساری مشینری جو لوازمات ہیں انسانی صحت کے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں اہم چیزیں، وہ مشینری پڑی ہے. اور وہاں ایک ہی آدمی بیٹھا ہے، اس کو مہارت ہے مشینری چلانے کی. جاتے ہی انہوں نے اس بندے کو جو ہے نا وہ بھائی کو مشینری پہ بٹھا دیا، سانسیں چیک کی، پھر ان کے بعد خون چیک کیا، اس کی رفتار چیک کی، دل کی دھڑکن چیک کی. چند منٹوں کے اندر نظام جو تھا انسان کو انہوں نے چیک کر کے ہمیں پیش کر دیا کہ بھائی اس کو یہ مسئلہ ہے. اب وہاں انہوں نے ہمیں لٹکایا نہیں، ہمیں انہوں نے کہا کہ
اس بیماری کی تشخیص جو ہے، جو ماہر ڈاکٹر ہے وہ فلاں کمرہ نمبر فلاں نمبر اس میں ڈاکٹر ہے، آپ وہاں جا کے انتظار کریں، اپنے نمبر کا انتظار کریں۔ چند منٹ ہم نے انتظار کیا، چند منٹ کے بعد ڈاکٹر اپنی کسی کام کی وجہ سے اٹھ گیا، چند منٹ کے بعد واپس آیا اور میں نے اپنے بھائی کو اندر بھیج دیا۔ اندر اس نے پھر جو اس کے پاس مشینری پڑی تھی اس نے اس کے ساتھ چیک کر کے اس دوائی کی جو اس بیماری کی جو دوائی بنتی تھی، مختصر سی دوائی، بالکل مختصر سی، وہ لکھ کر اس نے دی اور کہا کہ ساتھ ہمارے ہسپتال میں یہیں پہ آپ کو یہ دوائی دستیاب ہو جائے گی۔ ہم وہاں گئے ہسپتال میں، سارا خرچہ حکومت کو ہو رہا ہے، ہم نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ ہم نے وہ کیا جو ہم نے ٹیکسی کو جو پیسے دیے وہ ہم نے پیسے دیے اور آرام سے ہم نے جا کے وہاں اپنا علاج کروایا، اور وہ دوائی ہم نے اس ہسپتال سے لی جو ڈاکٹر نے لکھی تھی۔ میں رات کو آپ واقعہ بتاؤں، رات کو ڈاکٹر نے ایک انجیکشن لکھا، وہ ٹیکہ بھی ہمیں باہر سے خریدنا پڑا۔ مجھے اس بات پہ تکلیف نہیں ہے، مجھے اس بات پہ تکلیف ہے کہ ہم اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن اسلام کی زندگی سے کوسوں دور ہیں۔ وہ لوگ جو کافر ہیں اسلام کا نام نہیں لیتے لیکن اسلام کے اوپر 100% عامل ہیں، اس لیے وہ آج خوشحال ہیں، اس لیے ان کے ملکوں میں امن ہے، اس لیے ان کی مثالیں آج ہم شرمندگی سے پیش کرتے ہیں، ایک اچھا اور مثبت پہلو پیش کرتے ہیں، وگرنہ یہ مطلب نہیں کہ معاشرہ اچھا ہے۔ اس معاشرے میں خرابیاں بھی بہت بڑی ہیں، بہت بڑی بڑی خرابیاں ہیں، جن کا ایک پہلو بھی آپ کے سامنے اگر ہم نمایاں کریں تو ہم جو ہے نا عام سے لوگ ہاتھوں کانوں کو جو ہے نا وہ ہاتھ لگائیں۔ یعنی اتنی بڑی بڑی بیماریوں میں معاشرہ پھنسا ہوا ہے، شراب نوشی میں پھنسا ہوا ہے، بدکاری میں پھنسا ہوا ہے، اور بڑی بڑی چوری ڈکیٹی میں پھنسا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں تو ہزاروں کی چوری ڈکیٹی لاکھوں کی ہوتی ہے، وہاں تو کروڑوں کی ہوتی ہے۔ ایک عام آدمی کروڑوں سے پہلے بس نہیں کرتا۔ تو یہ وہاں ان کے جو منفی پہلو ہیں بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ چھپے ہوئے ہیں۔ کیوں چھپے ہوئے ہیں؟ اس مثبت پہلو کو چھپ گئے ہیں جو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ اور وہ مثبت پہلو کہاں سے انہوں نے حاصل کیے ہیں؟ نہ انہوں نے تورات سے لیے، نہ زبور سے، نہ جو ان کے موجودہ تورات زبور ہے، اصلی تو ہے نہیں ان کے پاس، انہوں نے وہ اصول قرآن سے لیے ہیں، قرآن کو سیکھا ہے، قرآن کو لیے ہے، حدیث کو پڑھا ہے، اسلام کے اوپر ریسرچ کی ہے۔ اس ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے وہ چیزیں اپنے لیے بطور مسلمان ہونے کے نہیں، اس لیے کہ اس اسلام کے طریقہ زندگی سے ہمیں فائدہ ملتا ہے، اور ان کو عمل کرنے کے سے فائدہ ملا اور اس کے اوپر وہ ڈٹ گئے، آج وہ کامیاب ہیں۔ یعنی یہ وہ درخت ہے کہ اس درخت کے نیچے کوئی بھی آئے گا اس کو یہ درخت فائدہ پہنچائے گا، وہ چاہے کافر ہی کیوں نہ۔ ہم نے دوائی خریدی، ایک دو دن دوائی استعمال کی، اللہ نے صحت اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو نظام ہے، اس نظام کے اندر تبدیلی کی اتنی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اگر کئی سال بھی لگے رہیں تو شاید اس نظام کو ہم ٹھیک نہ کر پائیں۔ ہمارے لیے ایک ہی حل ہے، وہ یہ ہے کہ آج سے ہم سب تہیا کر لیں کہ ہر شعبہ زندگی میں ہم نے اسلامی تعلیمات کو، اسلامی نظامات کو رواج دینا ہے، اسی میں ہماری خیر ہے۔ ہم اس وقت تک اوپر نہیں آ سکتے، ہم ترقی نہیں کر سکتے یا خوشحال زندگی نہیں گزار سکتے جس وقت تک ہم اپنی زندگیوں اور زندگیوں کے شعبے میں اسلام کو زندہ نہیں کریں گے۔ اپنے گھر سے اسلام زندہ کریں، اپنی زندگی کے شعبوں میں اسلام زندہ کریں، اور اسی طریقے سے ہم اپنے اداروں میں خالص اسلام کو پڑھائیں، اسلامی تعلیمات کو سکھائیں، تب ہمیں فائدہ ہوگا۔ میں نے پچھلے بیان میں بھی عرض کیا تھا کہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ ایک چائنا کی عورت ہے، اس کے سامنے بچہ جا رہا ہے، اس بچے نے کتے کو چھیڑا تو اس عورت نے اس بچے کو تھپڑ دیا، اس کو دھکا مارا۔ اس نے کہا جس طرح ہم انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس طرح جانوروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تعلیم حقوق حیوانیت یہ اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں، لیکن عمل کون کر رہا ہے؟ کافر کر رہا ہے۔ تو جو کوئی بھی اسلام کے نظام کو اپنائے گا وہ پرلے درجے کا کافر ہی کیوں نہ ہو، مسلمان نہ ہو، یہ اسلام اپنے اس پھلدار درخت سے یا اپنے سادہ درخت سے اس کو فائدہ بھی پہنچائے گا جو کفر کی حالت میں لت پاتے ہیں۔ مسلمان تو بعد کی بات ہے، اور اگر مسلمان اس نظام کو اپنائے گا تو سونے پہ سہاگا، اس کو کتنا فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ایسا ایک درخت ہے کہ جو کوئی بھی اس سے فائدہ حاصل کرے گا اس کو محروم نہیں رکھے گا۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ ان کا بچہ بیمار ہوا، تو اب ہوا کیا، کہنے لگے کہ وہاں ہمارے ہاں بھی آ رہا ہے لیکن تھوڑا ہے، آہستہ آہستہ آ رہا ہے، لیکن آ رہا ہے، بڑے شہروں میں تو آ چکے ہیں کہ ہمارے جو نئے شناختی کارڈ بن رہے ہیں یا پاسپورٹ بن رہے ہیں وہ چپ سسٹم ہے۔ پرانے جو شناختی کارڈ اس میں چپ نہیں تھی، اب چپ سسٹم میں ہوگا کیا کہ آپ کا سارا ڈیٹا اس چپ کے ساتھ منسلک ہوگا۔ آپ کو تھوڑا سا بیماری بھی ہوئی، وہ چپ آپ کی ہسپتال میں اطلاع کر دے گی کہ فلاں بندہ بیمار ہے، آپ کے دروازے پہ ایمبولینس آئے گی، آپ کو اٹھا کے لے جائے گی اور آپ کا علاج کرے گی، آپ کو گھر چھوڑ دے گی۔ اب یہ نظام حقیقت میں دجالی نظام ہے، جاسوسی نظام ہے، لیکن اس کو نام کیا دیا گیا ہے؟ حفظان صحت کا نام کیا دیا گیا؟ حفظان صحت۔ اب یہ نظام بڑے شہروں میں تو ہے، چھوٹے شہروں میں بھی آ رہا ہے۔ ہماری جو شناختی کارڈ کی چپ ہے اس کا تعلق ہمارے موبائل سے ہوگا۔
اب سے پہلے وقت میں ہمارے پاس شناختی کارڈ ہونا ضروری تھا، اب ہمارے پاس شناختی کارڈ ہو یا نہ ہو، ہمارا ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے، وہ ایک کلک کے اوپر ہماری ساری ڈیٹیل ہم سے لے سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جتنا بھی سسٹم ہمارا نادرا کا سسٹم ہے یا یہ چپ سسٹم ہے یا موبائل سسٹم ہے، یہ مکمل ہماری طرف سے گائیڈ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو ہماری تفصیلات جاننا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں۔ لیکن بات سمجھانے کا کرنے کا مقصد یہ ہے تو نظام اچھا، دوسری طرف سے دیکھو تو بہت برا بھی ہے، لیکن اس لحاظ سے اچھا ہے کہ اس سے انسان کو ہی فائدہ ہے۔ اب وہاں یہ نظام ہے کہ آپ کو بیماری ہوئی تو آپ کو ایمبولینس آ کے اٹھا گی، نہیں آئی تاخیر ہوگی، آپ نے ایک میسج بھیجا، نظام اتنا اچھا ہے کہ چند منٹوں کے بعد یا چند گھنٹوں کے بعد جو قریبی ہسپتال ہے وہاں سے ایمبولینس آئے گی اور آپ کو حکومت کے خرچے پہ اٹھا کے لے جائے گی۔ انہوں نے اطلاع کر دی ہمارا بچہ بیمار ہے، وہ بچہ کافی خاصا بیمار تھا، وہ ایمبولینس اس کو لے کر سیدھا اس نے ICU وارڈ میں، انتہائی نگہداشت کا جو وارڈ ہوتا ہے، اس میں منتقل کر دیا۔ اب وہاں ہر بندے کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، ماں باپ کو روک دیا گیا کہ آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے۔ مجھے یہ کراچی کے ساتھی ہیں، انہوں نے یہ واقعہ سنایا، کہنے لگے کہ اس کے بعد جب وہ گھر واپس آ گیا تو لیکن ماں ہوتی ہے، اس کو صبر نہیں آیا، اس نے کہا جی میں نے اپنے بچے سے ملنا ہے۔ ایک دو دن کے بعد وہ اپنے بچوں کو ملنے کے لیے، ڈاکٹروں نے کہا کہ ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے، بچہ آپ کا کافی اچھا ہے، لیکن آپ ملنا چاہیں تو مل لیں، لیکن گھر نہیں جا سکتے آپ۔ اس نے اپنے خاوند کو اطلاع کی، خاوند بھی چلا گیا، بچہ ٹھیک تھا تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اپنا بچہ چاہیے، بچے کو اب کوئی پرابلم نہیں ہے۔ خیر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بغیر اجازت کے نہیں جانے دے سکتے، ڈاکٹر اس کے اوپر فیصلہ کریں گے، جو باقی دوائی رہتی وہ لگا کے آپ کے بچوں کو فارغ کریں گے۔ کہنے لگے کہ انہوں نے کوشش کی کہ جو ہے نا ہم بچے کو لے لیں، لیکن انہوں نے بچے کو نہیں دیا۔ پھر انہوں نے وہاں شور شروع کر دیا، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بندے ہمیں پریشان کر رہے ہیں تو انہوں نے ڈاکٹروں سے کہا کہ آپ مہربانی کریں، ہسپتال کا ماحول خراب ہوتا ہے، ان کو آپ یہاں سے ڈسچارج کر دیں، یہاں سے بھیج دیں۔ مجبوراً ڈاکٹروں نے سین کر دیے۔ ابھی وہ گھر پہنچے ہی تھے تو پیچھے ان کے پولیس بھی آ گئی، جن کے ذریعے سے انہوں نے بچے کو بھجوایا تھا۔ اب جب وہ پولیس یا ایمبولینس، وہ جو ان کی ہسپتال کی پولیس تھی یا وہاں حفظان صحت کی پولیس تھی، جیسے کہ نظام ہمارے ہاں بھی آہستہ آہستہ آ رہا ہے، تو یہ آپ دیکھیں گے زندگی رہی تو یہ نظام ہمارے ہاں آئے گا۔ بڑی کوششیں ہو رہی اس کے بارے میں، جو میں نے پہلے عرض کیا، دو پہلو اس کے، ایک جاسوسی نظام ہے، دوسرا حفظان صحت کے لحاظ سے نظام ہے۔ اچھا، اب جب وہ پولیس آئی تو وہ پریشان ہو گیا کہ نہ جانے پولیس ہمیں کیا کہے گی۔ پولیس والوں نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم محض یہ چیک کرنے کے لیے کہ واقعتاً بچہ آپ کا ٹھیک ہو گیا ہے کہ نہیں ٹھیک ہوا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بچے کو چیک کیا اور بچے کو چیک کرنے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، اب آپ کا بچہ آپ کے گھر رہ سکتا ہے، اس کو بالکل کسی ڈاکٹر کی دوائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ ایک پہلو اس معاشرے کا جو غیر مسلم معاشرہ یہ ہے، اور دوسری طرف آپ ہمارے پہلو کو دیکھ لیجئے، ہمارے معاشرے کی تصویر کو دیکھ لیجئے، کیا کبھی پولیس اس نظریے سے آپ کے پاس آئی ہے؟ بلکہ ہم تو پولیس کو دیکھتے ہیں تو اتنا بگاڑ ہے ہمارے شعبے میں۔ اب ماشاءاللہ کافی اچھے لوگ بھی آ رہے ہیں شعبے میں، ہر شعبے میں برے بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی آ رہے ہیں، میرٹ پہ اوپر آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن ہماری غلامی کا یہ حال ہے کہ میرٹ والے بندے کو ہم ٹھہرنے نہیں دیتے، یہ غلامی کا حال ہے کہ میرٹ والے بندے کو ٹھہرنے نہیں دیتے۔ تو اب انہوں نے ہمارے ہاں یہ جو تصویر ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ پولیس ایک مقدمہ ہو جانے کے بعد اس مقدمے کو جلدی نکلنے نہیں دے گی۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے اسی سے ہماری روزی اور روٹی بندھی ہوئی ہے۔ جب تک بندہ اچھا خاصا ذلیل نہیں ہو جائے گا آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایک یہ برے نظام یا بدبودار نظام کی ایک چھوٹی سی تصویر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس نظام کو چھوڑ چکے ہیں جو نظام قرآن و حدیث کے ذریعے اللہ کے نبی نے ہمیں عطا کیا تھا، جو اللہ نے ہمیں عطا کیا تھا، ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں، جس کا خمیازہ ہم اجتماعی طور پہ بھگت رہے ہیں۔ ایک اور مثال سن لیجئے۔ ایسے انہوں نے کہا کہ مجھے بتایا، اسی ساتھی نے مجھے بتایا کہ جہاں ان کے عزیز کافی عرصہ رہ کر رہے ہیں، مجھے ملک کا نام یاد نہیں رہا، بہرحال کہنے لگے کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور جو ہے نا وہ رات کے وقت، کوئی گہری رات کے وقت واپس آ رہا تھا، کوئی 2-2:30 بجے یا 1 بجے، تو کیا دیکھتے ہیں اچانک روڈ کے اوپر ایک عورت کھڑی ہے، اور ہے بھی وہ نیم برہنہ، یعنی آدھا لباس ہے آدھا لباس نہیں ہے، نیم برہنہ لباس میں۔ اب اس نے اس کو اشارہ کیا۔ اب وہاں کا قانون یہ ہے کہ کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے یا رائڈر ہے، جیسے آج ہمارے بڑے شہروں میں موٹر سائیکل رائڈ ہے یا کار گاڑی ہے، اب میسج کریں تو آن لائن سسٹم ہے، وہ آپ کے دروازے پہ آ جاتے ہیں اور آپ ریٹ فکس کرتے ہیں اور آپ جناب جہاں جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں، اور بحفاظت آپ اچھا نظام ہے، بہت اچھا سسٹم ہے، سہولت ہے ہمارے لیے بہت زیادہ۔ تو وہاں یہ سالوں پہلے یہ سسٹم فعال ہو چکا ہے، ہمارے یہاں تو اب آ رہا ہے، وہاں یورپی ممالک میں یہ سسٹم جو ہے نا وہ سالوں سے فعال ہے۔
ہم اگر اسلام کو دیکھیں تو ہماری طریق اسلام میں یہ سسٹم ہمیں ملتا ہے کہ جو ہے نا وہ سواریوں کا جب اونٹ خچروں کا نظام تھا، یہ نظام وہاں سے انہوں نے لیا ہے، یہ کوئی نیا نظام نہیں ہے، یہ اسلام سے انہوں نے منتقل کیا ہے۔ بہرحال جب ہم اسلام کی تعلیمات کو چھوڑیں گے تو غیر تو اس سے فائدہ حاصل کرے گا۔ جیسے میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، یہ وہ درخت ہے کہ اس سے ہر بندہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے، کافر ہو یا مسلمان ہو۔ کہنے کہ اس نے جب گاڑی کو رکوایا عورت نے، تو اس نے دیکھا کہ وہ تو شرابی اس نے بھی رکھی ہے، یعنی مدہوشی کی حالت میں ہے بھی نہیں مرہنا، تو اب میں کیا کروں، پریشان ہوا۔ خیر اس عورت نے گاڑی دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ تو اس نے کہا کہ بھی آپ نے کہاں جانا ہے، میں آپ کو کہاں چھوڑوں؟ اس نے کہا جہاں مرضی آپ لے جائیں۔ اب یہ آدمی بڑا پریشان ہوا کہ بھئی اس حالت میں اس کو کہاں لے کر جاؤں۔ اب دیکھو ایک تصویر جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں صرف عبرت کے لیے، اور دوسری اچھا اس کے برعکس اتنی مثالیں، گندی مثالیں وہاں یورپ کے معاشرے میں موجود ہیں جو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ میں وہ مثبت پہلو وہ بیان کر رہا ہوں جو انہوں نے اسلام کو فالو کیا، اسلام کو پڑھا اور وہ اپنی زندگی میں لے کر ہے، اسلام نے ان کو کتنا فائدہ پہنچایا، میں وہ پہلو عرض کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں یورپ والوں کی تعریف کر رہا ہوں، وہ اتنا گھٹیا معاشرہ ہے کہ اتنا گھٹیا معاشرہ ہے کہ ہم اس کا گھٹیا پن بیان ہی نہیں کر سکتے، بیان سے باہر ہے۔ جیسے اپنی مرضی سے جو مرضی آپ فحاشی کریں، بدماشی کریں، آپ کو اجازت ہے، لیکن اگر مرضی نہیں ہے تو پھر آپ کے اوپر پرچہ بھی ہو سکتا ہے، کیس بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ میں نے ایک رکشے والا کا واقعہ آپ کو سنا رکھا ہے۔ اب اس نے سوچا کہ بھئی میں اس کو کہاں لے کر جاؤں۔ خیر اس کے دماغ میں خیال آیا، اس نے اپنے موبائل کے ذریعے سرچ کیا کہ یہاں پہ شہر کون سا قریب ہے اور تھانہ، مقامی تھانہ کون سا قریب ہے۔ تو اس کو موبائل نے بتلایا، یعنی نیٹ نے بتلایا کہ بھئی یہاں سے اتنے کلومیٹر کے فاصلے میں، تقریباً 50 کلومیٹر بتا رہے تھے کہ 50 کلومیٹر یا 45 کلومیٹر کے قریب یا لگ بھگ جو ہے نا وہ شہر ہے، تھانہ ہے۔ اس نے وہاں اطلاع بھیج دی کہ اسی طرح کر کے میں ایک عورت اٹھا رہا ہوں اور میں آپ کے پاس لا رہا ہوں، مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے، مدد چاہیے۔ خیر اس نے اطلاع اس لیے کی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ کیس بھی کر دیتا ہے، ناجائز کیس میں بندہ پھنس جاتا ہے۔ اب نظام دیکھیں کتنا اچھا ہے، قانون کی بالادستی کتنی ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ کسی بندے کو موقع مل نہ جائے۔ اب کتنے واقعات زینت بنتے اخباروں کے، اب سنتے پڑھتے رہتے، لیکن وہاں نظام دیکھیں، انہوں نے اس بندے نے اس عورت کو وہاں سے اٹھا کر سیدھا تھانے میں لے گیا۔ تھانے میں جب لے کر گئے تو ان کو چونکہ پہلے اطلاع تھی، انہوں نے فوراً اپنی جو عورتوں کی ٹیم تھی ان کی، اس کو بھیجا اور اس نے اس عورت کو سنبھالا اور انہوں نے اس کو آرام دیا، اس عورت کو، تاکہ یہ نشے سے باہر نکلے، ہم تفتیش کر سکیں۔ اور ڈرائیور کو کہا کہ تم فارغ ہو، تم جا سکتے ہو، ہم تفتیش کریں گے اور تفتیش کے بعد اس کا فیصلہ کریں گے۔ اب یہ گھر آ گیا۔ چند دن کے بعد اس کے دروازے پہ بیل ہوئی۔ جب اس نے باہر جا کے پتہ کیا تو اسی تھانے، جس تھانے میں وہ عورت کو چھوڑ کر ہے، اسی تھانے کا افسر اپنے 2-4 کرندوں کے ساتھ اس بندے کے پاس ہے۔ اس کے ہاتھ میں 2 شاپٹ، 2 کاغذ تھے، جس طرح ہم گفٹ پیک کسی کو دیتے ہیں، 2 بند لفافے تھے۔ اس نے کہا بھی ہم آپ کو یہ دینے آئے ہیں اور ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے، پولیس والے کہہ رہے ہیں۔ اب یہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ بھئی کون سے لفافے اور کون سا کام، کس بات کا شکریہ۔ اس نے کہا کہ تمہیں یاد ہوگا چند دن پہلے تم نے ایک عورت کو نشے کی حالت میں یہاں لا چھوڑا تھا، اور ہمارے پاس چند دن پہلے ایک مقدمہ آیا ہوا تھا کہ ایک عورت اغوا ہو گئی ہے، اور اس کی اغوا کی تفتیش کے لیے ہم سارے پریشان تھے، اور ہم نے دوسرے تھانوں کے اندر بھی اطلاع کر رکھی تھی کہ یہ عورت جہاں کہیں سے بھی مل جائے ہمیں فوراً اطلاع کی جائے۔ اور جب ہم اس کو ہوش آنے کے بعد اس کی تفتیش کی تو ہمیں پتہ چلا یہ وہی عورت ہے۔ تو شکریہ اس پہ ادا کرنے آئے ہیں کہ ہمارا حکومت کا خرچہ بہت زیادہ ہوتا، ہمیں تیل جلانا پڑتا، تلاش کرنا پڑتی، ہمیں ان کے سرپرستوں کو جواب دینا تھا، لہٰذا جب یہ عورت ہمیں مل گئی تو ہمیں وہ تلاش بشیار جو ہم نے کرنی تھی وہ آپ نے کر دیا اور ہمارا کام آسان کر دیا، ہم شکریہ ادا کرنے۔ کیا ہماری پولیس بھی آتی شکریہ ادا کرنے؟ بولیں ذرا کیوں ایسا کیوں ہے؟ وہ ایسا اس وجہ سے ہے کہ ہم اس نظام کو دور پھینک کے بیٹھے ہیں جس نظام سے وہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور وہ نظام ہمارا ہے، اسلام کا نظام ہے۔ اب یہ لفافوں میں کیا ہے؟ اس نے کہا ایک لفافہ وہ ہے کہ ہم نے آپ کی لوکیشن چیک کی ہے، اس لوکیشن سے تھانے تک جو آپ کا سفر تھا، آپ اپنے سفر اور منزل سے ہٹ کے چلے ہیں، آپ کی منزل کچھ اور تھی، آپ نے ایک عورت کی یا ایک معاشرے میں رہنے والے فرد کی ایک ہیلپ کی ہے، مدد کی ہے، اور اس چکر میں آپ نے یہ جو 45-50 کلومیٹر کا چکر کاٹا ہے، ہم نے حساب لگایا کہ اس کے اتنے کلومیٹر پہ اتنا تیل جلتا ہے، اس تیل کا خرچہ ہم آپ کو دینے آئے۔ کیا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ کیوں ایسا؟
ہم سے تو وہ پیسے بھی لیے جاتے ہیں جو ناجائز مقدمے میں کسی کو پھنسایا جائے، جو بیچارے ڈالے دلاتے ہیں ان ڈالوں کو پیسے دے کے دلانا پڑتا ہے، رکوانا بھی پیسے دے کے پڑتا ہے۔ اتنا گندا نظام کیوں؟ ایسا گندا نظام ہے وہ اس وجہ سے کہ ہم نے اسلام کو فالو نہیں کیا، اسلام کو چھوڑا ہوا ہے، اس رخ سے پیچھے ہٹ کے پھر رہے ہیں، اس زندگی کو ہم نے اختیار نہیں کیا جو اسلام نے ہمیں عطا کی، اور وہ کافر ہو کے اختیار کر کے بیٹھے۔ دوسرا لفافہ کیوں ہے؟ اس نے کہا دوسرا لفافہ تمہارا انعام ہے۔ انعام اس وجہ سے ہے کہ تم نے ایک تو ہماری ہیلپ کی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ تم نے ایک انسان ہونے کے ناطے انسانیت کے لیے اتنا خیر کا کام کیا ہے۔ ہم آپ کو انعام اس لیے دے رہے ہیں تاکہ آئندہ بھی معاشرے میں ریت پیدا ہو جائے کہ جرم برائے جرم نہ رہے، اس جرم کو بھی اچھے انداز سے پیش کرو کہ آئندہ کے بعد مجرم کیا ہو جائے، توبہ طیب ہو جائے، اور ہمارے معاشرے سے ایک فرد جو مجرم ہے وہ کم ہو جائے۔ تو ایک مجرم کو آپ نے کم کیا ہے، اس لیے ہم آپ کو انعام دینے ہیں۔ کیا ہمیں بھی انعام ملتا ہے؟ ایسے کتنے واقعات ہیں کہ بڑے بڑے واقعات ہیں کہ ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے اور اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق تھا۔ اور ماشاءاللہ ہم جس افسر کے پاس چلے جائیں، اللہ ماشاءاللہ سب سے پہلے بات ہی ہوگی تصویر کی کہ تصویر والا نوٹ ہمیں دیں گے، یعنی قائد اعظم والا نوٹ دیں گے تو کام بنے گا، ورنہ آپ کا کام۔ آج ایک ساتھی آئے بیٹھے تھے، مجھے ایک دفتر کی روایات سنا رہے تھے، اور ساتھ بیچارے رونا رو رہے تھے اپنا، کیا کہ جی میں فلاں شعبے میں فلاں افسر سے مجھے کام تھا، تو کہنے لگا صرف ایک سپیلنگ میں گڑبڑ تھی، نام کے ایک سپیلنگ میں، کہنے لگا ایک سپیلنگ کو ٹھیک کرنے کے لیے 2000 روپے بھرنے پڑے مجھے۔ کتنے؟ بندہ سامنے ہے، ڈیٹا تمہارے سامنے ہے، سب کچھ سامنے ہے، کوئی کسی قسم کا جو ہے نا فراڈ نہیں ہے، تو کس بات پہ آپ 2000 روپے لے رہے ہیں صرف سپیلنگ؟ اور سپیلنگ کی غلطی بھی اس آپ کے لکھنے والے نے کی، ہم نے تھوڑی کی۔ جو آپ کے دفتروں میں آپ کے ٹاؤٹ بیٹھے ہیں اس نے سپیلنگ کی گڑبڑ کی ہے، اور 2000 میں بھر کے اپنے نام کے سپیلنگ جو آپ نے غلط کیے میں اپنے نام کے سپیلنگ ٹھیک کروں۔ اور یہ واقعہ کثرت سے ہیں، ہمارے فیملی میں بھی یہ واقعہ پیش آیا کہ ہماری ایک خاتون ہے، کہیں بیان دینے تھے زمین کے، تو ان کا نام صرف ایک لفظ کا وہ جو پٹواری میں ڈالا ہوا تھا اپنے دفتر میں، اپنے رجسٹر میں، وہ اس نے غلطی کی ہوئی تھی، اور اس کو ہم نے پیسے دے کر، ہزاروں روپے دے کر اس نام کو ہم نے، غلطی ان کی، پیسے ہم دے رہے ہیں، نام ہمارا ٹھیک کروانا ہے، اور پیسے ہم دے کے نام ٹھیک کروا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ کیا بدبودار نظام ہم نے قبول کیا ہوا ہے، اور اس بدبودار نظام میں سب خوش ہیں، کسی کو پرواہ نہیں، سب خوش ہیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں دبی جاؤ تنی جاؤ، دبی جاؤ تنی جاؤ، کوئی پرواہ نہیں ہمیں، جس طرف سے مرضی دبی جاؤ تنی جاؤ، کوئی پرواہ نہیں۔ بھائی اس بدبودار نظام سے نکلنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی، اور وہ کوشش کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہم اسلام کے نظام کو ہر شعبہ زندگی میں جو ہے نا وہ پیش کریں۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوائیں، تربیت ان کی دینی کروائیں۔ دین کی تعلیم اور تربیت کا اثر یہ ہوگا کہ یہ بچہ جس شعبے جس عہدے میں جائے گا، یہ اسلام اپنا رنگ دکھائے گا، یہ مسلمان ماں کا دودھ اپنا رنگ دکھائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ العزیز ہماری قوم اور پوری قوم کا رویہ بدل جائے گا۔ وہ کافر ماں اپنا دودھ پلا کر کفر کی حالت میں اس نظام کو رواج دے سکتی ہے، تو مسلمان ماں کیوں نہیں دے سکتی؟ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ بھئی مجھے انعام بھی ملا، اور مجھے میرا شکریہ بھی ادا کیا جا رہا ہے۔ اس معاشرے میں یہ رخ ہوگا یا یہ چیز پیش کی جائے گی تو بتائیں وہاں باہمی تعلقات اور ہمدردی اور وہاں پہ آپس کے جو معاملات ہیں کتنے آسانی سے حل ہوتے ہوں گے، کتنے آپس کے جو ہے نا وہ معاملات آسانی سے ہم دیکھتے ہیں۔ اس وقت تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ پوری دنیا جو ہے نا وہ گھوم سکتے ہیں اپنے نیٹ پہ، موبائل دیکھتے ہیں، کثرت سے ہم ویڈیو بھی دیکھتے ہیں، چیزیں دیکھتے ہیں جس میں ہمیں تاثر ملتا ہے، بھلے وہ دکھانے کے لیے کرتے ہیں لیکن تاثر ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس وقت یورپی ممالک خاص طور پر، اکثر کفر اور کافروں کے ممالک، وہ اسلام کے طریقہ زندگی سے فائدہ حاصل کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی خوشحالی، ان کے اندر، ان کے ملکوں کے اندر امن، یا ان کے ملکوں کے اندر جو ہم ترقی دیکھتے ہیں، وہ جو ہمیں ظاہری ترقی نظر آ رہی، مادی ترقی نظر آ رہی ہے، وہ سب کی سب اسلام کی مرہون منت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس معاشرے میں برا پہلو بھی بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، برائیاں بھی بہت زیادہ ہیں جس کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، بدبودار معاشرہ ہے، گندا معاشرہ ہے، اور ان کی جو اجتماعی معاملات ہیں وہ اتنے صاف ستھرے نکلے ہوئے ہیں کہ ہمارے حضرت فرما رہے تھے، جیسے میں نے 14 اگست کے بیان پہ یہ واقعہ آپ کو عرض کیا تھا، میں خلاصہ پھر عرض کرتا ہوں کہ صدر ہے، پرائم منسٹر ہے اپنے ملک کا، اور پرائم منسٹر نے اگلی سیٹ پہ اپنے ساتھ ضد کرنے والے بچوں کو بٹھایا ہوا ہے۔ عام وارڈن نے، عام جو یہ کھڑے ہوتے ہیں پولیس والے، جو ٹریفک پولیس والے ہوتے ہیں، نگرانی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، عام سپاہی ہے، اس نے پرائم منسٹر کی گاڑی کو روکا،
پرائم منسٹر صاحب آپ نے قانون کو توڑا ہے، قانون کو توڑا ہے، لہٰذا میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، اتنا کرتا ہوں کہ سزا کے طور پر جو بچہ آپ نے آگے بٹھایا ہوا ہے، پہلے تو ابھی فی الفور بچوں کو پیچھے پکڑائیں، بچوں کو پیچھے پکڑایا گیا۔ دوسرا اس نے کہا قانون توڑنے کی سزا یہ ہے کہ 1 سال کے لیے میں آپ کا لائسنس جو ڈرائیونگ لائسنس ہے منسوخ کرتا ہوں، ابھی آپ کو اترنا ہوگا، پیچھے بیٹھنا ہوگا، جس کا لائسنس بنا ہے اس کو آگے آنا ہوگا۔ اس نے فوراً تبدیلی کروائی، 1 سال کا لائسنس منسوخ کر دیا۔ ایک تصویر یہ ہے، اور آپ ادھر ایک پولیس والے چپڑاسی کو آپ بات کر کے دیکھ لیں، چپڑاسی کی ٹھوکنی چوندی، وہ چپڑاسی ہو کر بھی تمہارے پورے خاندان کو جیل میں ڈلوا دے گا، ہاں مجھے آپ نے بات کیوں کی۔ ایک تصویر کا بدبودار رخ یہ ہے، اور یہ وہ ہے جو کافروں سے ہم نے لیا ہے، اسلام کا یہ نہیں ہے۔ اسلام کا رخ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے، مقدمہ آتا ہے، اور مقدمے میں بعض لوگ تھوڑے سے اونچی آواز بھی کر لیتے ہیں، حضرت کا سر جھکا ہوا ہے، حتیٰ کہ ایک دفعہ آپ خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے حق مہر کا مسئلہ بیان فرما دیا کہ اے لوگوں زیادہ حق مہر نہ باندھو۔ ایک عورت، بوڑھی عورت کھڑی ہو گئی، کہنے کی عمر تو قرآن کے خلاف کیسے فیصلہ کر سکتا ہے، تیری بات مانے یا قرآن کی بات مانے؟ حضرت عمر نے سر جھکایا، قرآن نے غور و فکر کیا تو معلوم ہوا کہ قرآن نے کھلی چھوٹ دی ہے، اور قرآن نے حق مار کی مقدار متعین نہیں کی۔ کہا تو نے سچ کہا، عمر اپنا فیصلہ واپس لیتا ہے۔ یہ تصویر کا رخ انہوں نے اختیار کیا۔ امیر المومنین ہیں، پرائم منسٹر ہیں، وقت کے بہت بڑے حاکم ہیں، 44 لاکھ مربع میل کے مالک ہیں، اور ایک بوڑھیا عورت سامنے کھڑی ہو کر مقدمہ دائر کر دیتی ہے، سر جھکا لیتے ہیں۔ آج یہ تصویریں مغرب میں ہمیں نظر آتی ہیں، ہمارے یہاں کیوں نظر نہیں آتی؟ کیوں؟ انہوں نے اسلام کے درخت سے فائدہ حاصل کیا، اس سائے میں بیٹھ کے زندگی گزار رہے ہیں جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو فراہم کیا تھا۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ 2-3 مثالیں میں نے آپ کو عرض کی، مثالیں بہت ساری، میں کوشش کروں گا اگلے بیان میں یہی مثالیں آپ کو پیش کروں انشاءاللہ۔ لیکن جو آج نظام میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس نظام کا نام ہے ہمدردی اور خیرخواہی اور تیمارداری وغیرہ۔ کہ اسلام کے اندر ایک نظام ہے کہ جب آپ کو کوئی پریشانی آتی ہے تو دوسرے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ اس پریشانی میں آپ اگلے بندے کے ساتھ خیرخواہی کرو۔ پریشانیوں کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، مثلا کسی کو قرضے کی ضرورت پڑ گئی، آپ ان کو قرضہ دو۔ پچھلے بیان میں نے قرضے کے بارے میں بات ختم کی تھی کچھ، کہ قرضے دینے کے کتنے فضائل ہیں۔ خام خواہ قرضہ لینا نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی کو ضرورت پڑ جائے تو قرضہ دینا بھی صدقہ ہے۔ کیا ہے؟ قرضہ دینا بھی صدقہ ہے، اور ہر روز صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ قرضہ معاف کر دے تو حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور بھی بڑے سارے فضائل ہیں، بہرحال جس قسم کے فضائل وارد ہیں۔ تو آج ذرا سنیے، پریشانی کسی قسم کی آ جائے، وہ قرضے کی ہو، جیسے غالباً حضرت قیس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ آپ اتنے امیر آدمی تھے اور اتنے سخی دریا دل تھے کہ کوئی بھی بندہ آپ سے قرضہ لینے آتا تھا تو حضرت ان کو انکار نہیں فرماتے تھے، بلکہ اس کو بلا تردد قرضہ دے دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ کافر لوگ بھی حضرت سے قرضہ لے جایا کرتے تھے۔ یہ پنکھے چلاؤ دو ابھی، گرمی نہیں ہے، بند کیوں ہے؟ تو کافر لوگ بھی آپ سے قرضہ لے جاتے تھے۔ اب ایک مرتبہ یہ ہوا کہ آپ بیمار ہو گئے، اب جس گھر کے اوپر ہر وقت آمد و رفت تھی، آمد و رفت ختم ہو گئی۔ حضرت نے اپنی بیوی سے کہا، فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ میں خیرخواہی کرتا ہوں، لوگ میرے پاس جو ہے نا وہ تیمارداری کے لیے کیوں نہیں آ رہے؟ اب تیمارداری کا مقصد کیا؟ جب بندہ بیمار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ تیمارداری سے اگلے بندے کی دل جوئی ہوتی ہے۔ اگلا بندہ یہ کہتا ہے کوئی میری دل جوئی کرنے والا ہو، کوئی مجھے کوئی جو ہے نا وہ سہارا دینے والا ہو اور کوئی تسلی دینے والا ہو۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ تم تیمارداری کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ، جب تک تم تیمارداری کرنے والے بیمار بندے کے پاس بیٹھے رہو گے، اس وقت تک اللہ رب العزت تمہیں اپنی رحمت میں ڈھانپے رکھیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسے تم نے اللہ کی رحمت میں غوطہ لگا دیا۔ کیا لگا دیا؟ غوطہ، یعنی مکمل تم ڈوب گئے اللہ کی رحمت میں۔ اور جب تک تم چلتے رہے اور واپس آتے رہے، مسلسل تمہارے فرشتے رحمت اور بخشش کی دعا کرتے رہے۔ بڑے سارے فضائل ہیں تیمارداری کے۔ تو ایسی بیماری آ جاتی ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے، اگلا بندے کا دل چاہتا ہے کہ میری کوئی دل جوئی کرنے والا ہو، کہ بیماری کے اندر سہارا بننے والا ہو، اور کوئی جو ہے نا مجھے تسلی دینے والا ہو۔ تو اسلام نے کہا کہ تم اگلے بندے کی تسلی دو۔ اب یہ پریشان ہوئے کہ جی مجھے جو ہے نا کوئی بندہ پوچھنے نہیں آ رہا۔ بیوی سے کہا کہ کیا وجہ ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے آپ کو قرضہ دینا ہے، وہ اس ڈر سے نہیں آ رہے کہ آپ بیمار ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ قرضے کا مطالبہ کریں، ان کے پاس گنجائش نہ ہو، تو اس ڈر کی وجہ سے آپ کے پاس نہیں آئے۔ آپ نے فوراً ایک بندے کو بلایا،
بندے کو بلا کے آپ نے منادی کروائی، اعلان کروایا اور کہا کہ بھئی دیکھو سب کو جا کے اعلان کر دو، سر عام اعلان کر دو کہ جس نے جو ہے میرا قرضہ دینا ہے، میرا نام لے کے بتاؤ کہ جس نے میرا قرضہ دینا ہے تو میں ان سب کو قرضہ معاف کرتا ہوں۔ لو جی، یہ اعلان کرنے کی دیر تھی تو شام سے پہلے لوگ اتنے آئے، کتابوں میں لکھا ہے کہ دروازہ ٹوٹنے کے قریب ہو گیا، اتنے لوگوں کو ہجوم ہو گیا۔ کیوں؟ لوگوں کو پتہ چل گیا قرضہ معاف ہو گیا، قرضے کی وجہ سے رکاوٹ تھی۔ جب قرضہ معاف ہوا تو حضرت کے دروازے پہ بہت سے لوگ آنا شروع ہو گئے، جمع غفیر اکٹھا ہو گیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک وہ وقت تھا کہ جس وقت میں مسلمان ایک دوسرے کے اتنے خیرخواہ تھے کہ جب تھوڑی سی کسی کو بیماری آتی تھی، پریشانی آتی تھی، مل جل کے اس پریشانی کو دور کرتے تھے۔ قریب زمانے میں آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، کسی کے یہاں فوتگی ہوتی تھی، سارے مل کے لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، کھاتے نہیں تھے۔ کیا کرتے تھے؟ کھلاتے تھے۔ میں نے اگلی بات کیا کہ کھاتے نہیں تھے۔ اور آج غریب آدمی کی ماں بھی مر جائے، بیٹی مر جائے، بہن مر جائے، اس غریب کو قرضہ لینا پڑتا ہے کیونکہ محلے میں کھانا کھانا ہے وہاں پہ۔ کئی لوگ وہاں دیکھے جاتے ہیں ان جگہوں پہ جن جگہوں پہ کھانا تقسیم ہوتا ہے، جن کا الف سے لے کے یا تک کبھی سلام کا واسطہ بھی نہیں ہے، وہ کل خانی پہ یا وہ کھانے کے موقع پہ صرف اس لیے آئے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس بات پہ خوشی ہوتی ہے چلو غریب کو کھانا تو مل جاتا ہے، لیکن اس بات پہ افسوس ہوتا ہے کہ اس غریب کی دنیا کے اندر آپ نے تیمارداری کر کے تسلی دے کر کبھی آپ نے پوچھا تک بھی نہیں تھا کس حالات میں تھا۔ مرنے کے بعد آپ کھانے کے موقع پہ اس کے دروازے پہ کیوں آئیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ مرنے کے بعد کھانے۔ پہلے زمانوں میں دائیں بائیں والے آٹا، چینی، گھی، مختلف چیزیں، یہ ہمارے ہاں ایک کدارپور کے قریب جو پٹھان برادری بیٹھی، اب تو پتہ نہیں کیا رواج ہے، ہم جب چھوٹے ہوتے ان کی فوتگی ہوتی تھی نا تو ہم دیکھتے تھے کہ یہ لوگ ڈالے لے کر آتے تھے اپنے کے پی کی سے، جہاں یہ دور دراز رہتے، کے پی کی سے، فلاں پشاور سے، فلاں فلاں جگہ سے۔ اب کوئی آ رہا ہے تو ایک بندہ بوری آٹے کی اتار رہا ہے، ایک چاول کا تھیلا اتار رہا ہے، ایک گھی کی پوری پیٹی اتار رہا ہے، کسی کے ڈالے میں ایک پوری بکری ہے وہ دے رہا ہے۔ ہم نے پوچھا بھی یہ کیا سسٹم ہے، فوتگی ہوئی ہے کوئی خوشی کا موقع؟ نہ کہ نہیں، بات یہ ہے کہ فوتگی کے موقع پہ 8-10 دن کا کاروبار کیا رہے گا؟ متاثر رہے گا۔ بندہ بھی بیمار رہا، اور بیمار بندہ جو خاص طور پہ گھر کا سرپرست ہو اس کا کاروبار متاثر ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بچے ہیں، بیوی ہے، تو جب تک اس کا گھر کا نظام فعال نہیں ہوگا تو کم از کم 8-10 دن 15 دن لگیں گے۔ ہم نے اس گھر کو اتنا تعاون اس لیے دیا کہ ہماری یہ برادری ہے، یہ 8-10 دن 15 دن آرام سے بغیر پریشانی کے گھر کے سسٹم کو ٹھیک رکھ سکیں، کوئی پریشانی نہ ہو، اور اس کے بعد اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، میں اتنا خوش ہوا، یقین کرو وہ بات مجھے بھولتی نہیں ہے۔ یہ ہے اسلامی معاشرہ باہمی تعاون کا۔ اور آج ماشاءاللہ صبح پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے، اور جناب ہماری یہاں فوتگی کی دعا ہے، سب اکٹھے ہو رہے ہیں، کھانا کھانے جا رہے ہیں۔ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اور میں اپنے تجربے کی بات بتاؤں، جہاں پہ مولویوں کے بیان ہوتے ہیں نا، خالص بیان ہو، وہاں آپ کو 10 بندے 20 بندے ملیں گے، اور جہاں پہ خالص بریانی پکی ہوئی ہو کٹے کی یا مرغے کی، وہاں آپ کو 200 بندہ نظر آئے گا۔ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، کتنا نظر آئے گا؟ 200 بندہ آپ کو نظر آئے گا، چونکہ وہاں 4 دیگیں پکی پڑی ہیں۔ اور جہاں خالص مولوی صاحب نے آپ کو اللہ اللہ کے رسول کی بات کر رہی ہے، وہاں آپ کو کتنے بندے نظر آئیں گے؟ صرف 10 سے 20، اور وہ بھی جن کو مقامی بندہ فون کر کے بولا یار آ جاؤ یار، مولانا صاحب آ گئے، مہربانی کرو، ہماری بے عزتی ہو کہ بندہ ہی کوئی نہیں ہے، مولوی صاحب آئے بیان کرنے کی۔ یہ میں ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں، آپ اس کو دیکھتے ہیں، اس کو نظر انداز نہ کریں۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ یہ حقیقت میں بیان کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ہم نے دیکھا کہ جہاں پر مولوی صاحب کے بیان میں 4 دیگیں پکی ہوں، مولوی صاحب بڑا خوش ہوتا میرا بیان، وہ تمہارا بیان سننے نہیں آئے، کم بخت تو چاول کھانے آئے ہوئے ہیں۔ آپ بیان بغیر چاول کے کر کے دیکھو، تمہارے 20 بندے تمہارے پاس بیان سننے والے نہیں ہوں گے۔ ہاں یہ ہے کہ بعض من جانب اللہ تعالیٰ قبولت کسی کو عطا فرماتے ہیں، اس بندے کا بیان بغیر کھانا کھانے کے لوگ سننے آتے ہیں۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ لیکن میں ایک عمومی اپنے معاشرے کی وہ برائی بیان کر رہا ہوں، یا وہ اس برائی کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں جو ہمارے معاشرے میں عمومی پائی جاتی ہے، کہ ہم جیسا چھوٹا موٹا مولوی بیان کرنے جائے گا، 4 دیگیں ہوں گی تو ہم جیسے چھوٹے موٹے مولوی کو بھی خوب لوگ سنیں گے، لیکن جہاں دیگیں نہیں ہوں گی، جہاں چاول بریانی کھانا نہیں ہوگا، تو ہم جیسے مولوی کو بعد اب لوگ کیا نہیں گھانے ڈالیں گے۔ کیوں؟ تو مقصد ہی کھانا ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو فوتگی کے موقع پہ مجمع کیوں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یہ آگے پیچھے بیان نہیں سوتے، فوتگی کے موقع پہ پھنسے ہوندے بندے، پتہ ہے پیچھے چاول کھانا شانا پیا ہے، جڑا بیان کرنا ہے کر لو۔ اور یقین کرو جب بیان 1 گھنٹے سے اوپر بڑھتا ہے تو لوگ موبائل اور اس طرح گھڑیاں اور لگے دیوار کے کلاک کو، ٹائم پیس کو دیکھتے ہیں کہ کم مولوی صاحب بس کریں گے۔ اور جب 4 دیگیں پڑی ہوں، کوئی نہیں دیکھ، پتہ ہے تسلی سے بیٹھے کو کھانا ملنا ہے نا۔ اور مولوی صاحب نے لیٹ کر دی تو کیوں لیٹ کر دی؟ خطبہ لیٹ ہو گیا، دعا لیٹ ہو گئی تو کیوں؟ دل میں ایک
کھلبلی مچ گئی. لیکن اگر کھانا پڑے تو آرام سے بیٹھیں گے. کیوں؟ پتہ ہے کھانا مل رہا ہے, نفس کو خوشی ہو رہی ہے نا, چلو اجتماع پہ بیٹھے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنا دین کا کام لوگوں کو لالچ دے کے کرو, لالچ اس دور میں لالچ دے, کھانے کی لالچ دے کے ان کو اپنا بیان سناؤ, بہت اچھی بات ہے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں مقصد دین سننے سنانے کا یہ نہ ہو کہ ماذ کھانے رہ جائے اور اس کے بعد ہمارا کوئی مقصد ہی نہ ہو. ہمارے معاشرے میں یہ ایک ریت چل پڑی ہے, ہمیں اس ریت کو ختم کرنے کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے باہمی تعاون کی بجائے ہم ایک دوسرے کو لوٹنے پہ لگ جاتے ہیں. تو پہلے زمانے میں فوتگی ہوتی تھی جناب, میں نے ابھی آپ کو اپنی مثال پیش کی, میں نے اپنے بچپن میں یہ سسٹم دیکھا, اور قریب زمانے میں آپ نے بھی دیکھا, کچھ عرصہ پہلے آج سے 20-25 سال پیچھے آپ چلے جائیں تو آپ کو نظام عام ملتا تھا کہ کسی گھر میں کوئی ایسی بیماری جو بڑا کی حادثہ آ جاتا تھا تو وہاں لوگ آ جاتے تھے دوست و احباب, اور آ کے ہدیہ دے جاتے تھے کہ آپ کو کوئی پریشانی ضرورت ہے تو پوری بغیر بتائے دے کے جاتے تھے. مثلا گھر میں ملنے کے لیے آ گئے تو بچوں کے ہاتھ میں پیسے پکڑا دی. کیوں؟ مقصد یہ ہوتا تھا کہ جب ہم گھر میں جائیں گے تو اگلا بندہ پریشانی کی وجہ سے بیچارہ بیمار ہے یا مسائل کا اگر شکار ہوا تو ہمارے اس چھوٹے موٹے تعاون سے اس کا کچھ نہ کچھ کام چل جائے گا. اور آج تو ماشاءاللہ ہم ساتھ جاتے ہیں, ساتھ چائے پیتے ہیں, ساتھ بسکٹ کھاتے ہیں, کھانے کا ٹائم ہو تو کھانا بھی کھاتے ہیں, نہیں معاف کرتے. دینے کی بجائے الٹا لینے والی بات. پہلے ہم دیکھتے تھے, ہم چھوٹے ہوتے تھے, مہمان ملنے جاتے تھے, ہمارے گھر والے کسی کو ملنے جاتے تھے تو پہلے بازار ہمیں جانا پڑتا تھا. کیوں بھائی؟ جو مٹھائی کا ڈبہ لے کرو, پھل لے کرو. خالی ہاتھ جانا چنگا نہیں پتر, ہمیں یہ آواز کانوں میں ٹکراتی تھی. کیا خالی ہاتھ جانا پتر چنگا نہیں, اچھا نہیں ہے. اچھا وہاں جب واپس لوٹتے تھے تو اگلے گھر کی بھی یہ ریت ہوتی تھی, اگلا گھر والا پہلے سے تیار ہو کے بیٹھا ہوتا تھا, نکلتے وقت پیسے پکڑا دینے, بچوں کو پیسے پکڑا دینے, جو کہ ہدیہ تحفہ پہلے سے تیار کے دے دینا. بھی خالی ہاتھ بھیجنا اچھا نہیں ہے. کیا ہے خالی ہاتھ بھیجنا؟ اب تو ماشاءاللہ دینے کی بات کرو, لینے کی بات کرو, دینے کی بات نہ کرو. اب یہ ماحول ہے. اب ہماری یہ ریت ہے کہ جہاں سے ملے ہڑپ کر جاؤ, جہاں دینے کا بات ہے آنکھیں بند کر جاؤ, جیسے پتہ نہیں چلا. جیسے مجھے تجربے میں ایک بات آئی ہے, اگر آپ نے کسی کے پیسے دینے ہیں نا تو کونے کھدرے سے آپ کو پہچان کر کے دور سے سلام اور سلوٹ ماریں گے, کیونکہ انہوں نے پیسہ آپ سے لینا ہے. اور جب دینا ہو نا این روڈ کے سامنے بھی آ جائے گا نا تو آنکھیں یوں کر لیں گے کہ مجھے دیکھا نہیں شاید. وہ دینے والی بات ہے نا, یہ بات ایسے ہی ہے, دینے والی بات جو آ رہی. لینے کے اوپر تو ہم کونے کھدرے تک اپنی نظریں لے کر جائیں گے, جب دینے کی بات آئے گی تو سامنے والا بندہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوگا. کیوں؟ کہ یہاں ہم دینا پڑ رہا ہے. تو باہمی تعاون اسی طریقے سے جب شادی ہوتی تھی تو شادی کے اندر لوگ جو نیوتا دیتے تھے وہ اس غرض سے دیتے تھے کہ اگلے بندے کا تعاون ہو, گھر والوں کا تعاون ہو, کہ ان کے مہمان ہیں, برادری والے لوگ ہیں, فیملی والے لوگ آئیں گے, کھانا اچھا کھلا سکیں, ان کی ناک اونچی رہے, ناک نہ کٹے, عزت ان کی بڑھے. لہٰذا ہمسائے دائیں بائیں والے بلاتے تھے یا نہیں بلاتے تھے, وہ اپنی چارپائیاں, اپنے پنکھے, اپنے گھر کے اندر سے کچھ نہ کچھ حصہ نکال کے ان کو دے دیتے تھے بغیر کسی لالچ اور غرض. یہ نہیں ہے کہ سانو تو بلایا نہیں, لو جی ہم تو آن جانا ہی بند, پکا بھی تمہیں نہیں بلایا تو کیا ہو گیا. ہو سکتا ہے گنجائش نہ ہو سکتا ہے بھول گیا ہو سکتا ہے اس نے مختصر نظام کر کے اپنا گزارا کر لیا, ضرورت کو پورا کر لیا. اب اگر وہ ساروں کو بلائے تو اس بیچارے کے لیے تو بڑی مشکل ہے. اس کو اگر آمدن اتنے بندوں کے 10 کو کھلا سکتا ہے, اب 50 کو بلائے گا تو قرضے پہ بیچارہ مجبور ہو جائے گا. تم کیوں مجبور کرتے ہو؟ ایسے موقع پہ تم ہدیہ دو. اب ہم نیوتا بھی دیتے ہیں تو نیوتا یا نیوندرا دیتے وقت ہم لکھواتے ہیں. کیوں لکھواتے ہیں؟ کہ جب کل ہماری شادی ہوگی تو آج 1000 دیا, کل 1200, 1500 نہیں تو 1200 تو مل ہی جائے گا. دینے والا بھی اس نیت سے دیتا ہے, پہلے چیک کرتا ہے کتنے دیے. یہ سود ہے اور سود کا گناہ ہے. جب تک اگلے گھر والوں کی شادی نہیں ہوگی, مسلسل 1, 2, 10 سال بھی گزر گئے, 10 جتنا زمانہ گزرتا جائے گا مسلسل سود کا گناہ تمہیں بھی ملتا رہے گا, لینے والے کو ملتا رہے گا. نہ لکھواؤ, ہدیہ کہہ کے دو, یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے, گفٹ ہے. وہ 100 کا ہو 1 لاکھ کا ہو, اخلاص سے دیا ہوا ہدیہ گفٹ اللہ کیا مقبول ہے, اس کی برکت سے مدد بھی ہوتی ہے اور اس کی برکت سے محبت بھی پیدا ہوتی ہے. تو اللہ کی مدد اور محبت کے لیے یہ خلوص کے ساتھ ہدیہ دیا جانا یہ بہت اچھا ہے اور بہت جو ہے نا وہ ممدوح ہے, بہت قابل تعریف ہے. لیکن کوئی بندہ اس لیے دیتا ہے کل کو مجھے اس کے بدلے میں ملے, تو یہ سود اور گناہ ہے. اس سے پریشانی تو بڑھ سکتی ہے, نفرت تو بڑھ سکتی ہے, محبت اور اللہ کی مدد نہیں آ سکتی اس کام سے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ نیوتا دے, میں منع نہیں کرتا, لیکن آپ تعاون کے ذریعے, آپ جو ہے نا وہ گفٹ کے ذریعے, یا آپ باہمی ایک دوسرے کے ساتھ اس چیز کو بانٹنے کے طور پہ دیں, نہ کہ لوٹنے کے طور پر.
تو پہلے زمانوں میں، قریب کے زمانے کی بات کروں، یہ ہوتا تھا سسٹم عام کہ جب شادی ہوتی تھی بغیر کسی لالچ کے اگلے بندے کو سہولت فراہم کرتے تھے۔ اب کیوں ہم حد سے ہٹ رہے ہیں؟ اس وجہ سے ہٹ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہم جدید تعلیم کی طرف بھاگ پڑے اور دینی تعلیم جو ہمارا اصل زندگی گزارنے کا جو طریقہ تھا اس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے اس انصاف کی بات کو سننا یا پڑھنا ہو تو سن 1900 سے پیچھے 1800 کے اندر چلے گئے۔ سن 1857 میں جب انگریز آیا، اس سے پہلے کی تاریخ آپ اپنے اس بر صغیر میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے، ہندوستان بھی شامل ہے، ہمارا پاکستان بھی شامل ہے، اس پورے خطے میں جب مدارس تھے اور ہزاروں مدارس تھے، کوئی ایک بھی سکول نہیں تھا، کالج نہیں تھا، جدید تعلیم نہیں تھی، انگریزی تعلیم نہیں تھی، لیکن یہاں کا رہنے والا مسلمان اتنا مہذب تھا کہ پوری دنیا میں ہندوستانی مسلمان کی مثالیں پیش کی جاتی تھی تہذیب کے معاملے میں۔ یہ ایک متمدن اور تہذیب یافتہ قوم کہلاتی تھی، اس بر صغیر میں رہنے والی۔ خاص طور پہ ہندوستان اور یہ جو پاکستان کے علاقہ جات ہیں، ان کو لوگ تہذیب یافتہ، تہذیب و تمدن میں منجھے ہوئے لوگوں کے ساتھ یاد کرتے تھے۔ حتیٰ کہ عرب، جو خاص عرب ہوتے تھے، وہ بھی ان کی مثالیں پیش کرتے تھے۔ کیوں؟ یہ جدید نظام جو ہمیں پکڑایا گیا ہے یا تھوکا ہوا ہمیں اپنی زبان سے چٹوایا گیا ہے، جیسے تھوکو نا اس کو چاٹو، تو یہ جو گندا نظام ہے جو ہمیں اپنی زبانوں سے چٹوایا گیا، ہمارے دماغوں میں پھنسایا گیا ہے اور ہمیں ایک پیسے اور ڈگری کے پیچھے بھگایا گیا ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ ہماری تہذیب و تمدن ہم سے چھن گیا۔ اس لیے آج کے دور میں جتنا جاہل ہوگا اتنا وہ مہذب ہوگا، اور آج کے دور میں جو جتنا تعلیم یافتہ ہوگا اتنا وہ درندہ صفت بھی ہوگا۔ آپ دیکھ لیں بڑے بڑے شعبوں میں، عہدوں میں جتنے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ بیٹھے ہیں اتنے بڑے بڑے درندے بیٹھے ہیں، نظر نہیں آتے۔ اندر جھانک کے دیکھو درندگی ہے، ظاہری طور پہ وہ انسان ہے، اندر درندگی بھری۔ جب تک آپ رشوت نہیں دیں گے کام نہیں ہوگا آپ کا۔ اس سے بڑی درندگی کیا ہے کہ جب تک آپ مال پیسہ نہیں دکھائیں گے آپ کا کام نہیں ہوگا۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس طریقہ زندگی کو خوب سیکھیں اور اپنی نسلوں کو خوب سکھائیں۔ ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کافر ہو کر بھی ہماری تعلیمات سے فائدہ حاصل کر کے اتنے ترقی یافتہ ہو سکتے ہیں، اتنے خوشحال ہو سکتے ہیں، تو ہم تو پھر بھی مسلمان ہیں، اپنے اسلام کو ماننے والے، اپنانے والے۔ ہمیں کیا مصیبت ہے؟ ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے 1 درہم دیا، وہ لے کر ضرورت تھی ان کو، آپ علیہ السلام قرضہ لے بھی لیتے تھے، دے بھی دیتے تھے۔ اب وہ صحابی اس 1 درہم کو لے کر، دینار تھا یا درہم تھا، کتابوں میں حدیثوں میں واقع آتا ہے، وہ دینار یا درہم وہ لے کر گئے، اس سے جا کر انہوں نے بکری خریدی۔ کیا خریدی؟ بکری خرید کر اس کو انہوں نے تھوڑا سا خدمت کر کے یا تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد، وضاحت نہیں ہے حدیث میں کتنا وقت تھا، بہرحال کچھ عرصے کے بعد یا کچھ دیر کے بعد انہوں نے وہ بکری ایک اور جگہ بیچ دی، اس سے پرافٹ ملا ان کو، یعنی بالفرض 5,000 کی خریدی تو 7,000 میں کسی دوسرے ہاتھ میں بیچ دی۔ اب 2,000 روپے پرافٹ لے کے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کا جو 1 درہم یا دینار تھا وہ واپس کر دیا، جو بطور قرض لیا تھا واپس لوٹا دیا، اور اس کے بعد جو اگلے 2 دینار تھے، درہم تھے، اس کو اپنے کام میں لگا۔ حضور اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش، حضور نے ان کو دعائیں دی، بہت خوش ہوئے۔ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اس پالیسی کی وجہ سے معاشی طور پر استحکام حاصل کرنے کی وجہ سے اس صحابی رسول کو اللہ کے حبیب نے معاشی تنگ دستی سے ہمیشہ بچنے کے لیے ایک دعا دی۔ اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ اگر مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہے نا، وہ بھی انفع بن جاتی، صرف نفع نہیں مت دیتی، بہت زیادہ نفع مند ثابت ہو جاتی ہے۔ اس دعا کا برکت تھی جو حضور علیہ السلام نے اس پالیسی کی وجہ سے ان کو عطا کی تھی۔ اور آج مسلمان کہتا ہے نیٹ سے ہمیں 4 آنے مل جائیں، ہمیں کمانا نہ پڑے، محنت نہ کرنی پڑے، اور اوپر سے سازشوں کی وجہ سے ہم جناب پھنسے ہوئے ہیں۔ جناب گیم کھیلو اتنے پیسے ملیں گے، اتنے اکاؤنٹ میں پیسے رکھ دو اتنے پیسے ملیں گے۔ آج کا نوجوان نیٹ پہ بیٹھ کے امیر ہونے کے خواب دیکھ رہا ہے ماشاءاللہ۔ اور بھائی ایسا کوئی امیر ہونے والا نہیں ہے، یہ جوا بازی ہے، سٹا بازی ہے۔ یہ ادھر نہ بھاگو، ادھر کوشش نہ کرو، رزق حلال کمانے کے لیے کوشش کرو۔ اور دیندار طبقے میں حلال معیشت کو یا حلال کاروبار کو کام میں لانے کے لیے، محنت کرنے کے لیے معیوب بنا دیا گیا کہ مولوی کا کیا کام ہے دکان پہ بیٹھنا۔
مولوی کا کام تو مدرسہ سنبھالنا ہے، مسجد سنبھالنا ہے، تدریس کا کام کرنا. خدا کے بندو، مولوی کے ساتھ پیٹ نہیں لگا ہوا. لہٰذا اس ذہن کو دیکھا دیکھی ہمارے مدارس کے جو علماء تیار ہو کے باہر نکلتے ہیں تو وہ اپنے کام کاج کاروبار میں پھنسنے کو، اپنے جانے کو، اپنے آپ کو یوں سمجھتے جیسے ہماری توہین ہو رہی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر توہین والی بات ہوتی صحابہ کوئی کام نہ کرتے. صحابہ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ صحابہ سے بڑے کوئی متقی اور نیک ہیں؟ سارے صحابہ نے کام کیا، بجائے لینے کے دینے والوں میں شامل ہوئے، بجائے اس کے کہ وہ لیں دینے والوں میں. ایسا معاشرہ تشکیل دیا کہ بھیک کی بجائے وہ دینے والے تھے، لوگ نہیں ملتے تھے بعض دفعہ. لیکن آج ہم جو ہے وہ لینے کے چکروں میں تو ہیں، دینے والے چکروں میں نہیں. دینے والے لوگ کم ہوتے ہیں، لینے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے اپنے اسلام کی تعلیمات کو خوب اپنے آپ سے جو ہے نا متعارف کروائیں اور خوب اسلامی تعلیمات کو سیکھیں اور معاشرے میں عام کریں. ہم یہ نہ کہیں کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے تو کام سیدھا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کام سیدھا ہوگا. اپنے حصے کا کام کرتے رہیں. نہ جانے ہماری زندگی میں تشریف لائیں گے کہ نہیں لائیں گے. لائیں گے ضرور، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، لیکن ہماری زندگی میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے کسی کو یقین ہے؟ تو اپنے حصے کا آپ کام جو ہے نا وہ کام کرنا شروع کر دیں. جیسے یہودی آج اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک ایسا ماحول دینا ہے، ایسی تربیت کرنی بچوں کی کہ کل کو دجال کے ہمارے بچے جب نوجوان ہوں گے تو صورت کار دجال کے صورت کار بنے. ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے اس اسلامی نظام کو بلند کرنے کے لیے، اسلامی نظام کو رواج دینے کے لیے. اتنا اپنی کوشش کرنی ہے، بچوں کو ٹرین کرنا ہے کہ ہماری زندگی میں نہیں تو ہمارے بچے جب کل نوجوان ہوں تو حضرت امام مہدی علیہ الرضوان یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صورت کار بن سکے، ان کے حواری اور ساتھی بن سکے. ہم یہ تو کر سکتے ہیں. یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم اپنا نظام سیدھا کر سکیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یہ نظام تو ڈنڈے سے سیدھا ہوگا، ایسے نہیں سیدھا ہوگا. ڈنڈے کے سوا اس کا حل نہیں ہے. بگڑی قوم کا حل کیا ہے؟ صرف ڈنڈا. جیسے طالبان ڈنڈا دیا نا تو ساری اقوام عالم ان کے سامنے زر نگو ہوں گی. اسی طرح اس نظام کو بھی ڈنڈے کی ضرورت ہے. ہاں ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. وہ کیا کہ ہم اپنے گھر کے اندر اپنے اسلام کو زندہ کر لیں، اپنی تہذیب کو، اپنے تمدن کو، اپنے کلچر کو، اپنے طریقہ زندگی کو اپنے گھر میں آپ کیا کر لیں؟ ترجیح دے لیں. پینٹ اور شرٹ پہننے کی بجائے کرتا اور قمیض کو رواج دیں، اور آپ انگریزی کٹنگ کی بجائے ٹوپی پگڑی اور مصنون کٹنگ اور مصنون لباس اور مصنون تہذیب و تربیت کا کیا کریں؟ اہتمام کریں. اپنے گھر میں، اپنے تقاریب میں باقی چیزوں اور باقی کلچر کی بجائے آپ اسلام کی تہذیب کو زندہ کرنے کی کوشش کریں. آخری واقعہ کر کے بات سمیٹ رہا ہوں. ابھی ہم یہ حافظ بن یمین صاحب کی شادی ہوئی ہے تو لڑکی والوں کے ہم جب گئے تو میں بڑا خوش ہوا، کیونکہ بڑی پخنڈ بازیاں ہوتی ہیں شادی بیاہ کے موقع پہ. کہا جی جمعے کا دن ہے، مقامی طور پر آپ آ رہے ہیں تو بیان بھی کر دیں. میں نے کہا بہت اچھا. جمعہ پڑھایا جہاں ہمارا پروگرام پہلے بھی ہوتا ہے. جمعہ پڑھانے کے بعد لڑکی والوں نے کہا جی ٹھیک 3 بجے آپ ہمارے گھر میں آ جائیں. عمومی طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ انتظار ہوتا ہے، بکھیڑے ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. ہم جناب جب گئے تو جاتے انہوں نے کہا جی بیٹھیں کھانا کھائیں. کھانا کھایا آرام سے، کوئی ہمیں دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی انتظار نہیں کرنا پڑا. کھانا کھانے کے بعد ہم نماز کا ٹائم ہو گیا کہ نماز پہلے پڑھیں گے جو رخصتی پہلے. میں نے کہا نماز پہلے پڑھ لیں. ہم نے نماز پڑھی، پیچھے سے بچی کو تیار کیا انہوں نے. اب جب ہم جو ہے وہ باہر نماز پڑھ کے باہر آئے، بڑھ سے بڑھ کر 10-15 منٹ بیٹھے ہوں گے، بچی کو گاڑی میں بٹھایا، کہا جی اللہ حافظ جاؤ. کتنا آسان ہے ہمارا دین اور کتنی سہولت ہے، کتنی آسانی ہے. لیکن ہم نے اپنے بکھیڑوں کی وجہ سے اتنا اس نظام کو مشکل بنا دیا کہ غریب کی نہیں، بہت سارے غربا کی بچیاں اس وجہ سے بیٹھی ہیں کہ جہیز ہوگا، پکھنڈ بازیاں ہوں گی، ڈیمانڈیں ہوں گی، وہ پوری کرنے کے بعد سب کچھ کے بعد اس کے بعد جب شادیاں ہوں گی تو انسان کی آدھی نہیں آدھی زیادہ حصے کی زندگی گزر چکی ہوتی. مت کیجیے ایسا. جیسے میں نے ایک ساتھی کے بارے بتایا، اس نے خود بتایا مجھے آ کر کہ ہم اپنے گھر میں کسی فرد کی شادی کرتے ہیں، ہم کئی سارے بہن بھائی ہیں، یعنی کہ ہم جب شادی کرتے ہیں اتنا خرچہ کر لیتے ہیں کہ اس کو 5-6 سال اتارنا پڑتا ہے، 5-6 سال اگلے کو انتظار کرنا پڑتا ہے شادی کے لیے. 5-6 سال بعد قرضہ اترتا ہے، پھر اگلے کی شادی کرتے ہیں، 5-6 سال پھر مقروض ہو جاتا ہے. کیوں آپ ایسے اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے آپ کو قرضے لینے کی؟ کیوں آپ ایسے اپنے آپ کو الجھا رہے ہیں، اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں؟ آسانی. اور ایسا بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ کہ ہمارے ہاں ہم بیان تو کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن جب شادی بیاہ کا موقع آ جاتا ہے تو پھر ہم دین کی ایسی دھجیاں اڑاتے ہیں کہ ماشاءاللہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں. میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا کہ ماشاءاللہ وہ
دین سننے میں، دین کے اوپر عمل کرنے میں، دین کے بارے میں دکھنے میں بڑا ان کا معیار ہوتا ہے، لیکن جو ہی فوتگی یا شادی کا موقع آتا ہے یا کسی تقریب کا موقع آتا ہے تو ماشاءاللہ وہاں ڈھول بھی آ جاتے ہیں، گانے باجے بھی آ جاتے ہیں، اور وہاں پہ رسم و رسومات بھی آ جاتے ہیں، اور وہاں پہ بدعات بھی آ جاتے ہیں، نہ جانے پھر وہاں ہمیں کیا ہو جاتا ہے۔ تو خدا کے لیے دین کو دین سمجھ کر دین پہ عامل بن جائیں، انشاءاللہ یہ ایسا ایک درخت ہے جو بھی اس کی تعلیمات سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے یہ اس کو محروم نہیں کرے گا۔ یہ ایسا پیارا نظام ہے، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ، اپنا حصہ ہم ڈالیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ جو نظام ہے تیمارداری کا، عیادت کا، اور اسی طریقے سے جو ہے باہمی تعاون کا اور دیگر جو اس قسم کے معاملات ہیں، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کچھ واقعات کے ساتھ اگلے بیان میں عرض کر دوں، اور اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔